بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں نے زور پکڑ لیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں ملین مارچ کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد نے فلسطینیوں سے متعلق اپنی آواز عالمی برادری تک پہنچائی۔ غزہ جنگ کے خلاف اسرائیل کے اپنے شہریوں نے بھی احتجاج کیا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی یرغمالیوں کو رہا کروانے کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں بھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ برطانوی حکام نے مظاہرین کے اسرائیلی سفارت خانے تک جانے پر پابندی لگا دی۔ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ میں بھی مظاہرے ہوئے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں یہودیوں کی جانب سے بھی مظاہرہ کیا گیا، جس میں میرے نام پر نہیں لکھی عبارت والی ایک جیسی شرٹس پہنی۔ نیو یارک پولیس نے 200 مظاہرین کو گرفتار بھی کیا۔ برطانیہ میں اتوار 29 اکتوبر سے سمر ٹائم ختم اور ونٹر ٹائم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئیں۔ برطانیہ میں ہفتہ اور اتوار کی شب 2 بجتے ہی گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئیں۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان وقت کا فرق 4 سے بڑھ کر 5 گھنٹے ہو گیا۔ وقت 1 گھنٹہ پیچھے کرنے کا مقصد سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اتوار کی صبح گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی سے لوگوں کو 1 گھنٹہ زائد سونے کا موقع ملا۔ ونٹر ٹائم آئندہ برس 31 مارچ تک جاری رہے گا۔ رواں سال دوسری اور آخری بار چاند کو گرہن ہفتہ کی رات ہوا۔ جزوی چاند گرہن کا نظارہ دنیا کے مختلف ممالک سے کیا گیا۔ چاند گرہن ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ کے مختلف حصوں، افریقہ، اٹلانٹک میں بھی دیکھا گیا۔ اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال کے قریب بھی فضائی حملہ کر دیا۔ تازہ حملے سے شفا ہسپتال جانے والی تمام سڑکیں تباہ ہو گئیں اور ہسپتال پہنچنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ یہ ہسپتال زخمیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں ہزاروں افراد پناہ بھی لیے ہوئے ہیں۔ ایندھن اور طبی سامان کی عدم فراہمی کی وجہ سے غزہ کے 30 ہسپتال بند ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی طیاروں اور توپ خانے سے بمباری بھی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں حماس کے 450 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر فضائی اور زمینی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 8000 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں آدھی سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں جمعہ سے بند انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن رہنما یائر لپید نے وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناکامی کا الزام سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال کر نیتن یاہو سرخ لکیر پار کر چکے۔ وزیر اعظم اپنی فورسز کی سرپرستی کی بجائے اس پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو اپنے الفاظ پر معافی مانگنی چاہیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اپوزیشن رہنما کی تنقید پر نیتن یاہو کو اپنا بیان واپس لینا پڑ گیا اور انہوں نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ نیتن یاہو نے لکھا تھا کہ حماس کے جنگی ارادوں پر کبھی کوئی انتباہ موصول نہیں ہوا تھا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکی ہے، جو کسی کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے، لیکن وہ اسرائیل کی وسیع حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ نے مزاحمتی اتحاد کو پیغامات بھیجے، لیکن ان کا جواب انہیں واضح طور پر میدان جنگ میں ملا۔ امریکہ کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کے ویزے منسوخ کر دیں گے۔ ریپبلکن جوئش اجلاس سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں مظاہرین نے کسی کے خون کا 1 قطرہ گرایا تو اس کا 1 گیلن خون بہائیں گے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین سمیت غیر قانونی طور پر پناہ لیے ہوئے افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کے آپریشن میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔
ان افغانوں کو پاکستان سے جانے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی، جس کے بعد انہیں گرفتار اور زبردستی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگرچہ پاکستان میں افغان مہاجرین کئی نسلوں سے آباد ہیں، لیکن افغانستان میں طالبان کے دوبارہ قبضے کے بعد بھی افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان فرار ہونے کو ترجیح دی تھی۔ انہیں خوف تھا کہ طالبان انہیں ظلم و جبر کا نشانہ بنائیں گے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی تعداد 44 لاکھ بنتی ہے۔ قطر کی ایک عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ وہ ایک نجی کمپنی الدہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنسی سروسز میں کام کر رہے تھے۔ یہ کمپنی قطر کی مسلح افواج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو ٹریننگ اور متعلقہ خدمات فراہم کرتی تھی۔ انہیں کمپنی میں کام کے دوران اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں اگست سن 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان میں ایک اعلیٰ افسر کمانڈر ریٹائرڈ پرنیندو تیواری بھی ہیں، جنہوں نے بھارت کے ایک بڑے جنگی بحری جہاز کو کمانڈ کیا تھا۔ وہ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ ان اہلکاروں کی ضمانتوں کی درخواستیں متعدد بار مسترد کی جا چکی تھیں۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 31 اکتوبر سن 2023، صفحہ 8۔